چھوٹے چھوٹے کونوں سے ہمارا مقابلہ ہے، کسی جگہ کے اوپر JUI سے، کسی جگہ کے اوپر پیپلز پارٹی سے، کسی جگہ کے اوپر نون سے۔ عمران خان کے قد کا آدمی ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ مروسی سیاست کی بات کرتا تھا، اس کے ہر بندے نے اپنا رشتہ دار کھڑا کیا ہے ان الیکشن میں۔ جتنے نواز شریف کے منصوبے 3.5 سال میں بنے، اس کے اوپر دن رات عمران خان نے آج تختیاں لگا رہے۔ بھئی اگر آپ کو تختیاں لگانے کا اتنا شوق تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو تختیاں لگانے پر مامور کر دیتے۔ کیا تحریک انصاف خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بہتر کارکردگی دکھا سکے گی؟ حکومت کی منی بجٹ کی تیاریاں کیا عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ پڑنے جا رہا ہے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون عباس بپی سے، مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز بٹ سے، RJUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے پہلے مرحلے کی شکست کے بعد سبق سیکھنے کا فیصلہ ضرور کر لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقیناً غور و خوض کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں آئندہ مرحلے میں بہتر کارکردگی دکھائے گی۔ وزیر اعظم نے کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ دوسرے مرحلے میں ٹکٹ رشتہ داروں یا دوستوں کے بجائے پارٹی کارکنان کو میرٹ کی بنیاد پر دیے جائیں، اور ٹکٹ کی تقسیم کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان اور وفاقی وزیر مراد سعید اہم کردار ادا کریں گے۔ ہم ایک نظر ڈالنے لگے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے کن اہم رہنماؤں نے اپنے رشتہ دار ٹکٹ دلوائے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ویری انٹرسٹنگ، لیٹس ہیو اے لک۔ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر محمود جان کے بھائی احتشام خان کو PTI کی جانب سے پشاور کی تحصیل کی چیئرمین شپ کے لیے ٹکٹ دیا گیا، مگر ہار ان کا مقدر بنی۔ تحصیل شاہ عالم کی میئر شپ کے لیے ٹکٹ MPA ارباب جہانداد کے بھانجے ارباب وقاص خان کو ملا، مگر وہ بھی ناکام ثابت ہوئے۔ ثوابی کی تحصیل رزر کے لیے صوبائی وزیر شہرام ترقی کے کزن بلند اقبال کو PTI کا ٹکٹ دیا گیا، مگر وہ ANP کے امیدوار سے 22,000 ووٹوں سے شکست کھا گئے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک کو تحصیل نوشہرہ کے چیئرمین کے لیے ٹکٹ ملا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی کزن عطا اللہ کو سوابی سے چیئرمین شپ کا ٹکٹ دیا گیا، جو کامیاب ہوئے۔ میئر اور تحصیل چیئرمین پشاور کے ٹکٹ گورنر شاہ فرمان، تیمور سلیم جھگڑا اور کامران بنگش کی سفارش پر دیے گئے۔ مردان کے تمام ٹکٹ عاطف خان کی سفارش پر دیے گئے۔ سوابی میں تمام ٹکٹ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور شہرام ترقی کی سفارش پر دیے گئے۔ گورنر شاہ فرمان، اسپیکر اسد کیسر سمیت 4 صوبائی وزراء اور 11 ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو شکست کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ آج وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف اب بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے اور باقی جماعتیں ہمارے سامنے صرف بونے ہیں۔ انہیں بھی دیکھیے۔ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی شکست کا جشن منا رہی ہیں KP میں، یعنی آپ دیکھیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فارغ ہی ہو گئے وہاں سے۔ KP میں ان کو کسی نے جو ہے وہ جھوٹے منہ ووٹ نہیں ڈالا، اور آج بھی ولیج کونسلز میں الحمدللہ KP میں سب سے بڑی پارٹی PTI ہے، دوبارہ ثابت ہوا۔ اور وہ جشن کیا منا رہے ہیں؟ اپنی پارٹیز کے راؤٹ ہونے کا، اپنی پارٹیز کے ختم ہونے کا جشن منا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ اون عباس بپی صاحب، ان اپوزیشن کو چھوڑ دیں، آپ لوگ اپنی آپ سے مقابلہ کریں کہ آپ کدھر تھے اور کدھر آ گئے۔ میرٹ پر لاؤں گا سب کو، میرٹ پہ ہوگا سب کچھ، یہ PTI کہتی تھی، خان صاحب کہتے تھے۔ آج ہار کے آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہم نے میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دیے۔ اگر جیت جاتے تو پھر بھی میرٹ کا ذکر نہ ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے، جب 2015-16 کے بلدیاتی انتخابات KP میں ہوئے تھے، جس کو ہم نے لینڈ سلائڈ وکٹری، اس وقت کوئی بھی اور جماعت ہمارے خلاف کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ اس وقت کسی نے کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ فیلیئرز ہیو نو فادرز۔ 3 دن پہلے الیکشن ہوا، وی لاسٹ، ہم کہیں پہ ہارے کہیں جیتے بھی صحیح۔
لیکن ایز جو ایک جو کانسیپٹ تھا کہ اکراس دا بورڈ اگر کوئی کمپیٹ میں تھا، یعنی اگر ہم ونر نہیں تھے تو سیکنڈ نارملی ہم ہی آ رہے تھے. سو ہمارا کمپٹیشن بہت اچھا تھا. جب آپ الیکشن ہار جاتے ہوتے تو پیپل آلویز مڈ سلنگنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے یہ بھی غلطی کی وہ بھی غلطی کی. بٹ آئی پرسنلی فیل ٹھیک ہے کہیں پہ کوئی رشتہ دار تھے تو ورکرز بھی بہت زیادہ تھے. آپ نے ٹوٹل 7 یا 8 نام گنوا دیے، اسد کیسر صاحب کا بھی، شرام ترکئی کے سب کے، یہ 7 یا 8 نام ہیں. ٹوٹل 54 کینڈیڈیٹ سے لڑ رہے تھے. اب 54 رشتہ دار نہیں تھے، 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہو جائیں گے، لیکن بہت ساری میجورٹی پی ٹی آئی کے ورکرز بھی کنٹیسٹ. میرا پوائنٹ یہ نہیں، وہاں پہ جو اصل جو ٹکٹ سلیکشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سب رشتہ داروں کو گئی. جہاں ٹکٹ سلیکشن کہیں ورکرز کو بھی یا کہیں دی گئی، وہاں پہ وہ جو کنسنسس بلٹ ہونا تھا وہ ایک پروسیس نہیں چلایا گیا. اگر رشتہ دار نہیں ہے تو پھر یہ کرپشن ہے یا پھر پیسے لیے گئے ہیں یا بکے ہیں، میرٹ پہ نہیں دیے گئے. دیٹ از دا پوائنٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پیسے والا ایلیمنٹ ہوگا. کیسے ہوا کہ آپ سے ناراض ہو کے جاتے ہیں لوگ اور آزاد کھڑے ہونا شروع ہو گئے اور پھر ووٹ لینا شروع کر دیا؟ جو آزاد کا کانسیپٹ پھر بھی ہمیشہ ہوا. یہ جنرل الیکشن میں بھی ہوا تھا جب 2018 میں جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹس دیے تھے اور جہاں نہیں دیے تھے وہاں پنجاب میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آزاد ایم پی ایس بن کے آئے تھے جو ہمارے ٹکٹ کے خواہشاں تھے. وہ آزاد بن کے بعد ہمارے ساتھ it's not ticket, maybe people don't like PTI anymore. It's not ایک اوورال ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز آنا وہ ہمارے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہوتا ہے. ہمیں اپنی رینکس کو بھی چیک کرنا ہے، ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوائز بھی کرنا ہے. کہیں ہماری غلطی ہم اس کو اسیس کریں گے. آئی سپوز دس از اے ٹائم فار اس ٹو لرن کہ ہم نے 2023 میں جو کمی بیشیاں ہمیں رہ گئی ہیں ان بلینکس، ان فل ان دا بلینکس کو کیسے لے کے چلنا ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ آپ دیکھیں اگر وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، کے پی کے کا ذرا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے اکراس پاکستان. کے پی کے لوگ جو ہے نا وہ رسک اوورژن نہیں ہے. مطلب پنجاب کے لوگ رسک اوورژن ہے، سوچ کے فیصلہ کریں. کے پی دے جسٹ چینج دیئر مائنڈ کہ یار یہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو 2023 سے پہلے اس طرح کی چیز آنا اٹس گڈ کہ ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ کے پی کے لوگ شاید ہمیں اس پہ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر مہنگائی کی ایشو اس کو ایڈریس کریں گے، اگر کہیں گورننس کی ایشو، تو یہ ہمارے لیے تو ایک وہ بلیسنگ ان ڈسگائز. اینڈ وی ٹیکنگ ویری پازیٹیولی آن دس ون. اپارٹ فرام جو ہماری پرائم منسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ آگے کہاں پہ غلطیاں ہوئیں وہ غلطیاں بھی ایڈریس کریں گے. لیکن اگلے سال 1.5 سال میں ان غلطیوں کی بیس کے اوپر آئی پرسنلی فیل کہ پی ٹی آئی ول کم آؤٹ ان 2023 as much a better force or fighter force, political force. Okay, but اس سے پہلے سیکنڈ فیز آف الیکشن بھی ہے. مفتی کفایت اللہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مبارک ہو، آپ کی جماعت نے لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں. سیکنڈ فیز میں پرائم منسٹر اب خود دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹف مقابلہ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، پرائم منسٹر خود آ جائیں گے، جو اصلی مجرم ہے وہ سامنے آ جائے گا نا. ابھی تو انہوں نے پرویز خٹک کو آگے کیا ہے، علی امین کو آگے کیا ہے، یا انہوں نے اسد کیسر کو آگے کیا ہے. اصل جو قوم کا وقت ضائع کرنے والا اور قوم کو دھوکہ دینے والا ہے وہ تو آیا نہیں ہے. سیکنڈ فیز کے اندر اگر وہ خود آتے ہیں تو اصلی مجرم جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اصل میں یہ حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے. آج کل یہاں بیٹ کا نشان، بلے کا نشان وہ نفرت کا نشان بن گیا ہے. اس لیے تو اور بھی آیا ہے. ان کے لوگوں نے بیٹ نشان لیے نہیں ہے، وہ آزاد کھڑے ہو گئے. اور ان کے ایک ایم پی اے کی وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے کہ بھئی لوگ ہم سے کام لیتے ہیں اور پھر موقع پر ہمارا انتخابی نشان نہیں اٹھاتے. یہ نفرت کا نشان ہے فریحہ. اب ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ جب آپ نے حکومت کی، لوگوں نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد کون سا الیکشن ضمنی آپ جیتے ہیں؟ تو عوام کے پاس کون سا طریقہ ہے؟ وہ ضمنی الیکشن کے اندر اپنی بڑاس نکالتے ہیں. ہر جگہ یہ ہارے. اب جب یہاں پہلے فیز کے اندر ہم نے الیکشن کیا اور ہم جیت گئے، تو آپ اس کو بھی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی بھی کھڑی تھی اور ایک این پی بھی کھڑی تھی، مسلم لیگ نون بھی کھڑی تھی. ہر ایک لیڈر کا بیانیہ رہا. یہاں لوگ اتنے سیاسی بالغ ہیں کہ پختگی سیاست میں کہ ہر ایک کے بیانیے کے مطابق ان کو ووٹ ملے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ بہت واضح تھا، ان کو زیادہ ووٹ مل گئے. چلے مفتی صاحب، آپ نے ووٹ کو مان تو لیا نا، آپ نے یہ تو مان لیا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. نہیں، وہ آپ ناراض نہ ہو، یہ بھائی بھی میرے ناراض نہ ہو. ہم لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں بغیر بوٹوں کے، اور بغیر بوٹ کے فٹ بال ہم کھیلتے تھے. انہوں نے بوٹ پہن کر ہم سے 2018 کے اندر لڑائی کی.
اب ووٹ نہیں دے تو حقیقت سامنے آ گئی. بٹ مفتی صاحب ابھی بھی پریڈائٹ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں بھی سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے لیے. 2018 میں یہی پوزیشن تھی 24% جو انہوں نے ووٹ دھاندلی کر کے 24% ووٹ مفتی صاحب پی ٹی آئی کا ہے. یہ بھی دعویٰ ہے کہ 23% آپ کا ہے. ہمیں 5% ووٹ وائز ابھی بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے. جی مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جیسے ٹھیک ہوتا ہے واپس ان کی طرف چلیں گے تاکہ وہ بات مکمل کر لیں. ہنا صاحبہ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یقیناً اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ تھاٹ پروسیس جاری ہے کہ اس معاملے کو ریورس کیا جا سکے. دوسرے مرحلے میں کیا ہم پی ایم ایل این کو ایمرج ہوتے دیکھیں گے؟ اس وقت تو پی ایم ایل این جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا پی ایم ایل این کوئی اتنی زیادہ آپ لوگوں نے اچھی کارکردگی نہیں دکھائی کے پی کے میں. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو کے پی کے میں ان کی لوکل باڈی میں ان کی جو ہار تھی اس کے بارے میں انہوں نے لیم ایکسکیوزز دینے کی کوشش کی اپنے ٹویٹ میں، جن کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عوام نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ریجیکٹ کر دیا. بیسک ریزن ہے کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا. آپ نے بائی الیکشن میں دیکھا، آپ نے این اے 133 کے الیکشن میں دیکھا کہ جیسے جمشید چیمہ صاحب نے فیس سیونگ کی اور اب آپ نے کہ اپنے لوکل باڈی کے الیکشن میں دیکھا کہ عوام نے کیسے پی ٹی آئی کی حکومت کو مسترد کر دیا. تو ریالٹی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹے احتساب کے نعرے سے آئے تھے. انہوں نے لوگوں کو سب کی بتی کے پیچھے لگایا تھا. عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آٹا چور ہے، یہ چینی چور ہے، ادویات چور ہے، کروڑا فنڈ چور ہے. عوام کے بی آر ٹی میں بھی پیسے چوری کیے ہیں. انہوں نے سوائے اپنے مافیا کو پیسے کمانے دینے کی اجازت دی ہے. سارے ان کے جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں نا کابینہ میں، وہ سب کے سب چور، ڈاکو اور لٹیرے جن کی سربراہ جو ہے نا عمران خان ہے. تو ریالٹی کے پی کے کی کی ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھنا فیز 2 میں آپ جیسے بات کر رہی ہیں پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتیں گے. اور ہم مان بھی لوں کہ ریجیکٹ کیا ہے، اگرچہ ابھی بھی ہائیسٹ نمبر آف ووٹس ود پی ٹی آئی، لیکن ریجیکٹ کر دیا بالکل. لیکن آپ کو پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. بہت سے ہماری پی ڈی ایم کی ایک الائنس ہے اپوزیشن کی جے یو آئی ایف کے ساتھ، اور ہم بہت سی جگہوں پہ لائک پشاور ہم جے یو آئی ایف کو سپورٹ کر رہے تھے اور ہم نے جے یو آئی ایف کو مبارکباد بھی تھی. اور فیز 2 میں جہاں ہمارے اسٹرانگ ہولز ہیں وہاں ہم جیتیں گے. آپ دیکھتے فیز 2 میں ان کا کیا حال ہوئے گا. اور میں ایک اور آپ کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں. ایک بات جو آپ نے کہا کہ فری اینڈ فیئر کے پی کے میں الیکشن ہوئے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ڈسکا کی ری پلے کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے بنو میں کیا ہوا تھا؟ ان کے اپنے صوبائی وزیر جو ہے جن کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، وہاں کی جو ویڈیوز آئی جس طرح انہوں نے وہاں فائرنگ کرنے کی کوشش کی. ڈسکا میں تو پولنگ آفیسرز اغوا ہوئے، انہوں نے یہاں پولیس اغوا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بیلٹ پیپرز جو ہے وہ گمے تھے. یہ تو ڈسکا کا ری پلے ہوا. اس کے بعد بھی ان کی اتنی بری شکست ہوئی. تو عمران خان صاحب ہمیں اپنے ایکسکیوزز نہ دیں. ریالٹی ہے کہ عوام نے آپ کو اتنی بری طرح ریجیکٹ کیا ہے. آپ نے ڈسکا کا ری پلے کرنے کی کوشش کی، پھر بھی عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. اور عمران خان صاحب جو آج ہم اس کو نیکسٹ سیگمنٹ پہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا نا نیا نام ہے کاپی پیسٹ ماسٹر. جس طرح کہ وہ ہمارے منصوبوں کو کاپی پیسٹ کرنے کی تختیاں لگاتے ہیں، اب انہوں نے پھر ایک اور ٹیکنالوجی پارک جو میاں شہباز شریف نے اپنے ٹائم پہ 2014 میں منصوبہ کیا، اس کو آج پھر افتتاح کرنے کی کوشش کی اور ایک پھر سے تختی لگانے کی کوشش کی. تو اس کی ڈسکشن ہم نیکسٹ ضرور اس میں سیگمنٹ میں کرتے ہیں. رائٹ، اوکے، چلیں آن عباس ابھی یہاں موجود ہیں. وی ول ڈسکس دس رائٹ آفٹر. ویلکم بیک. آج خواجہ رفیق شہید کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ووٹ کی عزت بحال ہو چکی ہے. ذرا دیکھیے. آپ نے دیکھا ہے کہ ووٹ کی عزت بحال ہوئی ہے کے پی کے اندر، اور اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟
مجھے کل شام کو نیشنل اسمبلی میں لوگوں نے بتایا, پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ ووٹر چاہے پی ایم ایل این کا نہیں تھا, کم تھے, لیکن ہر جگہ جو ہے ایک ہی بات جو مشترک تھی وہ ووٹ کو عزت دو. سو اون صاحب, الٹیمیٹلی آپ نے الیکشن جیتنا ہے, اسی لیے آپ کمپیٹ کرتے ہیں. کیا لانگ ٹرم جو آپ کا پورا پلان تھا وہ آپ لوگوں نے واقعی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے, یا ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہونے کے جا رہا ہے وہ کرے کے پی کے میں ووٹ کی عزت بحال ہو گئی ہے؟ اچھا, میں معذرت چاہتا ہوں, دونوں جو آنریبل کولیگز تھے, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کم از کم نون لیگ سے جو بی بی آئی بیٹھی ہیں, کم از کم وہ تھوڑا سا وہ ایک وہی ٹپیکل گفتگو اور وہ آپ ہمارے پروجیکٹس پہ الفاظ کا استعمال تو اچھا ہو سکتا ہے نا. مطلب آپ گفتگو میں اتنا ایک سٹبن قسم کی گفتگو تب کرتے ہیں جب آپ الیکشن جیت کے آئے بیٹھے ہو نا. ایک پارٹی جیتا کوئی ہے, جشن کوئی منا رہا ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ. پہلی بات, کیا اس ٹائم الیکشن کروانا کوئی اور کروا سکتا تھا؟ بلدیاتی ڈائریکٹ انتخابات پاکستان کی تاریخ میں nobody has the guts to even go think about it کہ آپ میئر کے اوپر 50 ہزار کا الیکشن کروائیں اور ووٹ کروانے ہیں. Let's start appreciating the thing, number one. Number two, اگر بلدیات میں اگر لوگوں نے فار ایگزامپل, میں آپ کی بات مان سے لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں قبول کیا گیا, this is a good thing for us to remember کہ جنرل الیکشن 1.5 سال بعد ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جیسے ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, نیشنل الیکشن جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کی ہوا اور بلدیات میں بڑا فرق ہوتا ہے. بلدیات از اے لوکل الیکشن, وہاں پہ لوکل کانسیپٹس ہوتے ہیں, یار یہ میرا ہمسایہ ہے, یہ میری برادری کا ہے, یہ میری قوم کا ہے. when you talk about the national election, ان پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ایسا لیڈر بتا دے جو نیشنل لیول پہ کیمپین بلڈ کر سے. مولانا فضل الرحمان کی کیپیسٹی ہے. ڈو یو تھنک کہ پیپل ان پنجاب ول تھنک کہ مولانا صاحب کہتے ہیں, یا ایون کہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے جو چور, ان کا جب جس ان کی لینگویج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں I will look into it myself, انہوں نے سی ایم کو بلا لیا ہے, بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں. understand it, he is the prime minister of the country. ان کے پاس ایشو گورنمنٹل ایشوز ہیں. وہ جو پارٹی چیئرمین کا جو ایک ان کا اپنا ایک عہدہ تھا, وہ کافی عرصے سے چیزوں کو ذرا گورنمنٹ پہ فوکس کر رہے تھے. دیٹ واز تھوڑا سا پیچھے ہو رہا تھا. سو ناؤ ہی تھاٹ دس از ہائی ٹائم ہی ول ٹیک اٹ اپ اینڈ آئی کین شو یو ون تھنگ. اینڈ پلیز کیپ ان مائنڈ, ہم میں اور باقی جماعتوں میں جو سب سے بڑا جو ڈفرنس ہے وہ تو لیڈرشپ کا ہی ہے نا. پلاننگ فار دی الیکشن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ پھر دیکھیں کہ دیکھیں ملک بڑے الیکشن کرا دیے, لیکن ہم کریں, ہار کے تو کوئی بات نہیں. He is not the prime minister of the country, he is a selected prime minister of a hybrid regime. Selected prime minister of a hybrid regime. He is not the prime minister of the country. You need to know that کچھ چیزیں تو ان کو سمجھا ہی دیجئے نا پلیز. Selected prime minister of a hybrid regime. My point is very clear. جو لیڈرشپ گیپ ان پولیٹیکل پارٹیز میں ہے, that's where we take a lead, اور اسی پہ نیریٹو بلڈ ہوگا. جو ہوا ہم جنرل الیکشن میں بنا سکتے ہیں, because Prime Minister from Gilgit Baltistan to AJK to Karachi, he is the only leader of any political party جس کی اپنی فین فالوئنگ ہے. آپ نون لیگ اٹھا کے دیں, ایک لیڈر وہاں پہ, یہ ہوا بلدیاتی الیکشن پارٹوں میں بن جائے گی. بیٹی نااہل ہے, باپ جہاں سے دوڑ چکا ہے, چاچے کے اوپر بیٹی راج. یہ تو کوئی بات نہیں ہے صاحب کہ کوئی میرے ساتھ بھاگ نہیں سکتا تو میں آہستہ بھی بھاگوں, کوئی بات نہیں ہے. میرا پوائنٹ, آپ جو پوائنٹ کر رہی ہیں نا کہ جنرل الیکشن اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہوگا, جنرل الیکشن ول بی مچ مور ڈیفرنٹ دین بلدیاتی انتخابات. اور دوسرے فیز کے جو انتخابات آ رہے ہیں, دیکھیں ہماری اپنی پریورٹیز تھیں, یو ول سی ڈیفرنس آئے گا. یہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ مانسیرا ان کی سیٹ ہے یا بٹ گرام ان کی سیٹ ہے, we'll know it. ابھی پتہ چل جائے گا. اگر مولانا فضل الرحمان کی انہوں نے حمایت کی ہے پشاور میں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ کے پی کے سے ہارے ہیں, ابھی پنجاب میں تو بلدیاتی انتخابات میں سوائے پشاور کے علاوہ they did not contest. انہوں نے ہر جگہ کنٹیسٹ کیا ہے. نمبر 5 نمبر 6 پہ جا رہے تھے, پشاور میں وڈرا کیا مولانا کی فیور. اوکے جی, پارٹی شروع ہو گئی ہے نا, مریم بی بی کا ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جنرل الیکشن میں جیت جائیں گے کہ اگر آپ کھلاڑی ہیں تو ہم کوچ ہیں, فکر نہ کریں. جی نواز شریف صاحب سیاست کے سرتاج بادشاہ ہے, اگر آپ کھلاڑی ہیں تو ہم کوچ ہیں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو کے پی کے سے سٹارٹ ہوا ہے, ابھی آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے, ابھی ویٹ کریں. جی مفتی کفایت اللہ, آپ پہلے بھی آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی تھی, آپ بات کرے تھے بھٹو کی. سر یہ ذرا بھٹو کو نکال دیں بیچ میں سے, مقابلہ خود کریں نا. نکل گئے. میں عرض کرتا ہوں نا, جہاں سے ان کو عروج ملا تھا, بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم کے پی کے اندر ہماری اسٹرانگ زیادہ ہے, ہمارے لوگ زیادہ ہیں, اور وہاں 8.5 سال حکومت ہوئی ہے. جہاں سے انہوں نے حکومت کا سٹارٹ کیا, عروج کا, وہیں سے زوال آ گیا. اب میں نہیں سمجھتا, یہ اون صاحب تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, اگر یہ 2 لفظ بول دیں کہ بھی لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا, اب ہم نااہل ثابت ہو گئے, اس میں کیا قباحت ہے؟ عوام کی اس فیصلے کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ
ہمارا ٹکٹ غلط ثابت ہوا اور ہمارے لوگ ٹھیک نہیں ہوئے، اب ہم خود نگرانی کریں گے. بھائی عوام کی ہے اس قبول کرو، پیچھے آئندہ پھر الیکشن میں پتہ چل جائے گا. یہ صرف انتخابات نہیں ہے، یہ آنے والے الیکشن کی پیشن گوئیاں ہیں. آج بھی لکھ لو، آنے والے جمعیت علماء اسلام کی حکومت کے پی کے اندر اور مرکز میں جو لوگ نظر نہیں آئیں گے. اب پی ٹی آئی یا تحریک انصاف نام کی چیز صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک قصہ پارینہ ہو گیا. ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو اپنی غلطیوں پر توجہ نہیں کرتے، بہانے بنا دے. بہانے کیوں بناتے ہو بھائی؟ کیا یہ 1 سال کے اندر آپ ڈالر کو 102 پہ لے آؤ گے؟ کیا آپ سیدھے ہم نے قوم کا وقت ضائع کیا؟ قوم سے معافی مانگو، جان چھوڑو. میں اسی پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں. اوکے مفتی صاحب، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. عام صاحب کی ایک بات سن لیں. جی اگر جی سوال ایک سوال یہ ہے، اگر کے پی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور مولانا صاحب کو ووٹ دیا ایز پر دیم کہ یا ڈالر 102 پہ آ جائے گا، تو مولانا فضل الرحمان میں ایسی کون سی معیشت دان والی شخصیت ہے جو ڈالر کو 175 پہ 102 پہ لے کے آئے گا یا پاکستان کو اکنامک کرائسس؟ نو، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا وزڈم مولانا فضل الرحمان کا. مطلب ان کی مائنڈ سیٹ کو یاد سوچ سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں مولانا صاحب نے فائنانس کی کوئی ABC بھی پڑھی. اٹس ناٹ دا پوائنٹ. آپ کے لوکل ایشوز ہوتے ہیں، پارٹی میں کہیں تھوڑی سی پارٹی میں کہیں فالٹ تھا، کہیں ہمارے ڈیفرنسز تھے، کہیں دوست دراز تھے، اور وہ ہو جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی. سب سے بڑا اتنا ڈیبیکل ہو گیا جو اتنا شور مچ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں ہار گئی ہے. 10,000 الیکشن یہ ہار کے بیٹھے جی. آپ نے شوکت ترین کیوں اتنا بیٹھ پر کام کر رہے ہیں؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں مفتی صاحب. وہ کہہ رہی ہے اسد عمر صاحب ان کے پوسٹر بوائے تھے جو کہ بڑی شروع میں ہی ان کو کہا کہ نہیں آپ نہیں ہیں ہمارے پوسٹر بوائے. آپ کا فائنانس منسٹر اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو کون ہوگا؟ نہیں وہ اور بات ہے. دیکھو نا، یہ عوام دشمن لوگ ہیں، ان کی پالیسی بیرونی ہوتی ہے. یہ IMF کو ان کی نوکری کرتے ہیں. اب مولانا صاحب آئے گا تو نااہل آدمی تو نہیں ہے، قابل آدمی آ جائے گا نا. ایک ایسے آدمی کو لائے جو نالائق ہے، نالائق قوم کو تباہ کر دیا. آپ نام بتائیں نا، کون سے لائق آپ کے پاس؟ فائنانس منسٹر کا نام بتا دیں مولانا صاحب، کون آ رہا ہے؟ کس کو پیش کریں گے سر؟ اور جب کوئی نااہل بری آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نااہل کی جگہ آپ کو یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے سر فائنانس منسٹر کا. فریہ ہمارے پاس تو بہت بڑی اکنامک تھیم ہے. آپ کو پتہ ہے PMLN کے ٹائم پہ 5.8 GDP تھا. ہم نے کس طرح معیشت کو اتنا اچھا کیا ہوا تھا. ہماری مہنگائی بھی کم تھی، انفلیشن بھی کم تھی، ڈالر بھی 100 روپے پہ تھا. تو ہمارے پاس تو پوری اکنامک ٹیم ہے. تو ان سے پوچھے ذرا، اسد عمر صاحب ان کے پوسٹر بوائے تھے، ان کو کیوں چینج کر دیا؟ وہ تو ارسطو تھے ان کی پارٹی کے. تو ذرا ان سے بھی تھوڑے سے سوال پوچھ لیں، انہوں نے کیوں اپنی اتنے زیادہ میوزیکل چیئرز کھیلی اپنی فائنانس منسٹری پہ، اور پھر بھی اس کے بعد GDP برباد کیا، انفلیشن ہائیسٹ کر لی. انہوں نے کہا ہم IMF سے قرضے نہیں لیں گے، IMF سے قرضہ لے لیں گے. ٹھیک ہے، اگر اجازت ہے ہم بریک پہ جا رہے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد میری بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. جی تحریک انصاف کی حکومت ایک اور منی بجٹ لانے کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ حکومت کو 2 دن قبل کابینہ کے اجلاس سے منی بجٹ کو منظور کرانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد منی بجٹ کی منظوری کے لیے دیگر آپشن پر غور کیا جا رہا ہے. IMF کے ساتھ ڈیل کے تحت حکومت کو 12 جنوری سے قبل منی بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کروانا ہوگا، ورنہ پاکستان کا قرض پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا. معیشت کی اسی زبوں کا رونا آج وزیر اعظم بھی روتے نظر آئے. ان کو دیکھیے. ہمارے سارا مسئلہ ہی آتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس پڑتی ہیں، مشینری امپورٹس جو بھی، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا. یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے.
اور نواز صاحب یہ اطلاعات آئیں کہ منگل کو کابینہ کے اجلاس میں اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے منی بجٹ آپ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا مس رپورٹنگ، اس میں تھوڑی سی کوئی ٹیکنیکل چیزیں سی، بٹ یہ جو منی بجٹ جس کو آپ بار بار اس کو تھوڑا سا عوام کو پہلے سمجھانے دیجئے. ہوا یہ تھا کہ ہمارا جو فورتھ شیڈیول ہے ٹیکسیشن کا ایف بی آر کا، اس میں انہوں نے زیرو ریٹڈ بہت سارے گڈس کر دیے اور اس کی کوئی منطق نہیں تھی. مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو لوہا ہے اسکریپ ہے یہ اب زیرو ریٹڈ ہے، اس کے اوپر کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے. اب نارملی گورنمنٹ 17% تک جی ایس ٹی چارج کرتی رہتی ہیں. سو آئی ایم ایف یا آپ کا جب بھی ریفارم کا پروگرام آتا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام چیزوں کو جن کو زیرو ریٹڈ پہ رکھ دیا ہے، کم از کم ایک دفعہ ان کو نیٹ پہ لے آئیں. اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کی بلیک اکانومی کریٹ ہوتی ہے کیونکہ جی ایس ٹی نہیں ہوتا، اس لیے ریٹرن فائل نہیں کرنے ہوتے، سو لوگ کام کرتے رہتے ہیں. دا پوائنٹ واز کہ آپ اپنی پائی کا سائز بڑا کر لیں اور جب آپ اس کو جی ایس ٹی میں لے آئیں تو بعد میں اس کو سبسیڈائز کر دیں. آپ نے جس کو کرنا ہے ریفنڈ کر دیں. فار ایگزامپل اب جیولری کے اوپر اس وقت جی ایس ٹی نہیں ہے، تو نے کہا جی آپ ایک سے ایک ٹیکس لگائیں اور اس میں بعد میں ریبیٹس دینا سٹارٹ کر دیں تاکہ ایک دفعہ آپ کی جو پوری اکانومی کا جو سائز ہے، اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہماری ہے اٹ اسٹینڈرڈز ہارڈلی 11%. ٹھیک، انہوں نے کہا جی اس کا سائز بڑھانے کا ٹائم آ گیا کہ اپنی پائی کا سائز بڑھائیں تاکہ اس کے بعد جس کو ریفنڈ کرنا ہے. یہ منی بجٹ نہیں ہے ہمارا، فورتھ شیڈول، ففتھ شیڈول، سکس شیڈول ریڈیوس ٹیکسیشن ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اٹس ناٹ ایکسٹرا ٹیکسیشن، ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی. اور ویسے اس میں اماؤنٹ آپ نے جو مینشن کی وہ 350 ارب کی، پہلے تو 6 مہینے ویسے ہی گزر گئے. بائی دا ٹائم اس کے اوپر سٹارٹ ہوگا 1 جنوری سے، اس کی اماؤنٹ کا سائز 150 ارب سے بھی کم رہ جائے گا. اور جتنی یہ چیزیں آ رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے زیادہ چیزیں یہ ٹیکس کا کوئی ٹوٹل امپیکٹ شاید 100 سے بھی نہ ہو، لیکن 100% امپیکٹ ریفنڈ سبسیڈائز سے ویسے سیٹل ہو جائے گا اگر وہ بیسک کموڈیٹیز ہیں. سو اس کو منی بجٹ کا نام دینا میرے خیال میں یہ کچھ بھی نہیں ہے جی. اٹس جسٹ بیکنگ اے بگ پائی آف یور سائز. جو آپ کی اکانومی جو لوگ ٹیکسیشن کے نظام سے باہر ہیں، جسٹ برنگنگ ڈاؤن ٹو نیٹ کے جی ایس ٹی میں کم از کم آئیں تو ضروری چاہے 1% کیوں نہ دے دیں، لیکن کم از کم دے شوڈ کم انٹو نیٹ ایز ویل. مطلب اس وقت تو پتہ ہی کوئی کیوں کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. یہ تو ہمارے اپنے ریفارمز کا پارٹ بھی ہے. وی وانٹڈ ٹو ہیو اے بگ پائی آف دا ٹیکسیشن سائز تاکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا جو آپ کا سسٹم ہے تھوڑا سا ڈیولپ کرنا. تو شروع اکانومی کیسے اوپر جائے گی؟ یہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھانے کا تو سب کہتے ہیں. چلے ہم اکانومی پہ بات کرتے ہیں. مفتی صاحب یو کین سرٹنلی کانٹیسٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے ونون صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں. مجھے ٹائم دینا تھا اور آپ نے دونوں اپنے گیسٹ کو ڈبل ٹائم دیا. اگر مفتی صاحب اجازت دے دیں. جی مفتی صاحب نے ٹائم، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے آنج کو آن صاحب کو میرے کولیگ یا آنریبل ان کو بھی ڈبل ٹائم دیا، مفتی صاحب کو بھی دیا. اس کے بعد میں بول لیتی ہوں، لیکن آپ نے میرا ٹائم تھا بریک کے بعد. لیڈی آلسو یو ون یو اسٹارٹ. جی جی بات کریں. دیکھیں پہلی تو بات ابھی آن نے بڑی اچھی بات کی کہ آئی ایم ایف کی، تو عمران خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بھی دکھا دے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا. تو ہمیں پتا تو تھا کہ آپ یو ٹرن ماسٹر تھے، آپ کے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم اور جو ہائیبریڈ ایک رجیم کے سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، لیکن یو ٹرن ماسٹر تھے. لیکن آج جس طرح انہوں نے 2016 میں شہباز شریف صاحب نے نالج پارک کی افتتاح کی تھی، اس کا آج ٹیکنالوجی پارک بنا کے اس کی تختی بدل کے نام چینج کر کے، تو عمران خان صاحب کا نام جو ہے نا آج سے ہم نے کاپی پیسٹ ماسٹر رکھ دیا ہے. جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے احساس پروگرام کیا، جنہوں نے نواز شریف کا پاکستان ہیلتھ کارڈ کا نام چینج کر کے انصاف صحت کارڈ رکھا، جنہوں نے پاکستان جو ہمارا یوتھ لون پروگرام تھا جس میں مریم بی بی تھی اس کا نام چینج کر کے کامیاب جوان پروگرام رکھا. تو عمران خان صاحب کا نیا نام جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ ماسٹر ہے. دوسری بات، آپ لوگوں کا صرف ایک ہی کارنامہ ہے جو اتنے سال آپ کا نہیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ لوگوں نے لنگر خانے کھولے، وہ بھی چیریٹی کے این جی اوز کے کام تھے، اس پہ اپنی تختی لگائی. آج شبلی فراز صاحب نے بھنگ کی کاشتکاری کرنے کا کریڈٹ لے لیا جو نیچرلی پاکستان میں روایت میں پروڈیوس ہوتی ہے، اس کا بھی کارنامے کا آپ نے غلط بات ہے. That's totally wrong. حد ہو گئی ہے. میں نے کبھی اڑایا ان کا مذاق کہ ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں بم اٹھا کے لایا تھا افغانستان سے اور پاکستان آج جتنا اسٹارٹ میزائل بنا رہا ہے وہ میرا وہ بم کا ماڈل تھا جو میں چوری کر کے لایا تھا. This is the مائنڈ سیٹ دے اپلائی. خدا کے نام اب وہ جو احساس 240 ارب کا پروگرام ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز شریف نے شروع کیا تھا، ٹوٹل 20 کا پروگرام 30 ارب کا
سالانہ ہوتا تھا. لیکن 240 سال کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. that was giving money. آج اس میں پناہگاہیں چل رہی ہیں, آج اس میں نرشمنٹ کا کام چل رہا ہے, آج اسکالرشپ چل رہے ہیں, آج اس میں اپنا احساس نشو نما چل رہا ہے. یہ سارا کا سارا یہی غلط ایجنڈا بول بول کے نا رات کو 7 سے لے کے 11 تک یہی گفتگو کی جاتی ہے. 8 غلط بات کر رہے ہیں, سر میں درد ہو جاتا ہے یہ بات. KPK کے الیکشن نے یہ شو کر دیا کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, آپ آگے آگے دیکھتے ہوتے ہیں کیا. ابھی پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ہونے دیں, آپ کو اصلیت پتہ چل جائے گی کہ عمران خان صاحب کھلاڑی ہے نا تو نواز شریف صاحب کوچ ہے. یہ اصل ریالٹی ہے. سیاست کی گیم نواز شریف صاحب نے شروع کی. رائٹ. سو مفتی صاحب, آج مہنگائی سے آپ نے کہا عوام پریشان ہے, بٹ جو منی بجٹ جس کو کہہ رہے ہیں سب, ابھی اون صاحب نے کہا اس کو منی بجٹ نہیں کہے, ہم صرف اور لوگوں کو ٹیکسیشن میں لے کر آ رہے ہیں. جی مفتی صاحب. خیر, ٹیکسیشن کا عمل تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, ملک اسی پہ چلتا ہے اور یہ اکانومی کے لیے ضروری بھی ہے. لیکن میرے خیال سے تو جو کمپریہنسو پالیسی بنانی چاہیے تھی, ان میں سے 3.5 سال میں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں, وہ نہیں بنا سکے. اب یہ عارضی اور قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. خیر, یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے وزراء ان کو ووٹ دیتے یا نہیں دیتے. میں تو آپ کو بھی اپنی مبارکباد میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ قوم نے ہمیں پسند کیا, اور اون صاحب کے لیے درخواست ہے کہ آپ بھی JUI کو شامل کریں, جوائن کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ قوم آگے بڑھے گی اور پاکستان ترقی کرے گی. چلیں, آپ کو دعوت مل گئی ہے, یو کین سرٹنلی رسپونڈ. میں استغفر اللہ کہہ سکتا ہوں اس پہ. آپ نے ہینا کو کیوں نہیں دعوت دی؟ ہینا بی بی کو دے دیں, وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے سر آپ کے لیے. ان کو ویسے فائنانس جی یہاں تو دعوت مل بھی گئی اور ریجیکٹ بھی ہو گئی. آپ سے رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ؟ اون عباس صاحب سے بھی پوچھے, وہ بھی پی ٹی آئی کے بھی لوگ جو ہے نا, وہ PMLN کی اکنامک ٹیم, اکنامک وز کی تعریفیں کرتے ہیں. ان کے تو ایک ایرسٹوٹل اسد عمر صاحب آئے تھے, اس کے بعد ان کو چینج کیا گیا, پھر حفیظ شیخ کو چینج کیا, پھر شوکت ترین صاحب, ان کے سارے پیپلز پارٹی کے لوگ آزمائے ہوئے لائے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. ابھی بھی ان کے اپنے رزاق داؤد, شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ہمارے پاس تو لسٹ ہے, ہمارے پاس تو اکنامک وز جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لسٹ ہے تیار. ہمارے پاس مفتاح اسماعیل صاحب ہے, زبیر صاحب ہے, مفتاح اسماعیل ہے, زبیر صاحب ہے, اسحاق ڈار صاحب ہے, سارے ہیں ہمارے پاس, تو سب کے سب لوگ تیار ہیں. جب ہماری ٹائم تھا تو ہم نے تو 5.8 GDP جو ہے ملک کو دیا. ڈالر کا ریٹ 100 روپے پہ تھا, انفلیشن سنگل ڈیجٹ تھی. انہوں نے تو آتے ساتھ معیشت کو تباہ کر دیا. ان کے اپنے لوگ, شبر زیدی صاحب کہتے ہیں آ کے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے, رزاق داؤد کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے, حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں تباہ ہو گئی ہے, اسد عمر صاحب وہ آئے تھے ان کو گھر بھیج دیا تو وہ فائنانس منسٹری سے. تو یہ تو خود حماد زدہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں, 3 وقت گیس ملے گی, پھر آتے کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا گیس ملے گی, مہنگی ترین LNG خریدتے ہیں, بجلی کی پرائس انکریز کر دیتے ہیں. آپ کا اوپینین آ گیا. ہینا, if you'll allow me, کیا اکانومی کے حالات بہتر ہو جائیں گے بیفور مارچ, جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مارچ کریں گے؟ میرے دونوں جذباتی کولیگ سے تھوڑا ان کو بھی باور کرا دوں. ابھی صرف پچھلے 1 ماہ کے اگر آپ دیکھ لیں, انفلیشن کا ریٹ جو ڈبل ڈیجٹ میں جا رہا تھا واپس آنا بھی شروع ہو چکا ہے. $84 پہ بیرل گیا تھا, قیمت آج 68 پہ آ رہی ہے, اینڈ وی فورکاسٹنگ کہ $60 پہ چلا جائے گا. آج کی صرف آپ سینسیٹیو پرائس انڈیکسنگ چیک کر رہے ہیں نا, جو بیسک کموڈیٹیز فوڈ پرائسنگ ہے وہ 30% سے نیچے. میں چکن کی پرائس کی بات کروں, میں ٹومیٹو کی پرائس, they're just going down. Just hold on for a while. آپ ہلکے میں جا رہے ہیں. میں I am always there, میں always ملتان میں رہتا ہوں, لیکن چیزیں اتنی بری نہیں جتنا یہ لوگ پیٹتے جا رہے ہیں, and things are getting better. Let's give a hope. کتنی ہے, لوگ 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے نا وہ فوڈ سے کرتے ہیں. لکڑیوں کی جگہ نا PTI کے بیٹھ کے کتنے روپے کلو ہے کتنے روپے کھانے پکانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں کتنے روپے کلو ہے؟ 350 روپے, 375 روپے ٹو بی ویری پریسائز. اور صاحب کے کہہ رہے ہیں 375 روپے کلو ہے نا, آپ کے علاقے میں کتنی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے وہ دیکھی امیج جس پہ وہ PTI کے بیٹھ